اب آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، تو ان حالات میں، نازک حالات میں مسلمان اور بالاخص ان حالات میں، بدتر حالات میں ہمارے مسلمان اور بالاخص خواتین کا کیا کردار اور کیا رول ہونا چاہیے، اسی موضوع پر روشنی ڈالیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید امتیاز حیدر صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات جو ہمیں لے جا رہے ہیں اس راستے کی طرف کہ جو انچاہا ہے، جس کا انتخاب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ مسئلہ حجاب کا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اتفاقی طور پر شروع ہو گیا۔ جان بوجھ کے اگر اس کی ٹائمنگ کو نوٹ کیا جائے تو ہندوستان کے کچھ ریاستوں کے الیکشن درپیش تھے، اور موجودہ حکومت کو ایجنڈا چاہیے تھا۔ یہ حجاب کرے نہ کرے اس سے ان کو زیادہ بحث نہیں ہے، ان کو اپنے ایجنڈے سے بحث ہے۔ وہ ایجنڈا جب گرم ہوگا تو ان کو ایک خاص طبقے کی پولرائزیشن میں مدد ملے گی۔ تو اس کا دیکھنا چاہیے کہ یہ جو انہوں نے تحریک چلائی یا جو اٹیک کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے، کون سی سیاست کا فرما ہے۔ سیدھی صرف اور صرف پولرائزیشن، اور پولرائزیشن کے لیے نہ صرف ایک حجاب، یہ ایک حجاب ہے، اس کے بعد اور بہت سارے مدعے آتے جائیں گے، اور جس کے اوپر مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے سامنے کہ اگر ہم خاموش رہیں تو بھی برا، بولیں تو بھی برا۔ اب اس درمیان ہوشیاری اور زیرکی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس پر کس درجہ ریئیکٹ ہوا جائے۔ بعض اوقات ریئیکشن وہ شدید چاہتے ہیں، جتنا شدید ریئیکشن ہوگا اتنا زیادہ ان کا فائدہ ہوگا۔ ان میں ایک مسئلہ حجاب کا ہے۔ ایک طرف اگر اس پر نہیں بولتے ہیں تو ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں، دوسری طرف اگر بولتے ہیں تو انہیں اپنے مقصد میں کامیابی ملتی نظر آتی، اور کسی حد تک کامیاب، لیکن یہ کامیابی اس بلبلے کی طرح ہے جو جتنی جلدی اٹھتا ہے اتنا ہی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں ہم کریں تو کیا کریں، چھپ رہیں یا کھڑے ہو جائیں؟ بالکل جس انداز میں ابھی تک اس کے خلاف تحریکیں اٹھی ہیں اور پروٹیسٹ کیا ہے، آواز اٹھائی ہے، سلمی انداز میں، عربی زبان میں، یعنی بالکل مسالمت اور امن انداز میں اس کی مخالفت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ اگر یہ متشددانہ ہوگا، تشدد اس میں آئے گا، تو اس سے ہمیں نقصان پہنچے گا اور دشمن کے کاز کو فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے ہمیں استادگی دکھانی ہے، نہ صرف یہ موضوع بلکہ اس کے بعد بھی بہت سارے موضوعات آئیں گے، بہت سارے ایجنڈے آئیں گے، اور وہ ہم ہی سے ہوں گے، اور اس کا صرف اور صرف مقصد ہوگا ایک طبقے کو پولرائز کرنا۔ کاش وہ طبقہ اس سیاست کو سمجھ لے۔ اور جہاں تک رہا مسئلہ سر کے ڈھانپنے کا اور سر کے کھولنے کا، تو کرسچن عیسائی مذہب میں دیکھتے ہیں وہاں پر بھی اسکارف ہے، نن بغیر اسکارف کے رہ نہیں سکتی۔ فرانس میں جب کہتے ہیں وہاں پر جو سیکولرزم ہے، اس سیکولرزم کو انہوں نے جس انداز میں امپلیمنٹ کیا کہ وہ بالکل شدید سیکولرزم، کسی بھی مذہب کی کوئی علامت عمومی جگہ پر نظر نہیں آنی چاہیے۔ اگر یہی انڈیا میں پریکٹس ہونے لگا، اس پر عمل کیا جانے لگا، تو سردار پگڑی نہیں پہن سکتا، وہ اپنے مذہبی اور اسی طرح سے ہندو وہ گیروا لباس میں حکومت کر رہا ہے، وہ نہیں کر سکتا، پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا، اسمبلی میں نہیں آ سکتا۔ تو جب یہ کورٹ میں مسئلہ گیا فرانس کے، تو جج نے کہا کہ اگر یہی ہے تو پھر ہمیں حضرت مریم کے اسٹیچو پر جو اسکارف ہے اسے بھی اتارنا پڑے گا، اسے بھی اتارنا پڑے گا۔ تو یہ آپ
ان سب کو جانے دیں. خود ہندوستان جو کہ مشہور ہے دوسرے ملکوں میں 72 ملت یعنی 72 کلچر کا ملک، جہاں پر مختلف تہذیب، مختلف جینے کے طور طریقے موجود ہیں جن کا حساب و کتاب مشکل ہے، ان میں غالب کلچر اور غالب تہذیب یہ نظر آتی ہے کہ عورتیں اپنے بزرگوں کے سامنے سروں کو ڈھانکتی ہیں. ہندو مذہب میں جو جیٹھ ہے، شوہر کا بڑا بھائی یا سسر، اس کے سامنے عورت بغیر سر کو ڈھانکے نہیں آ سکتی. تو سر کو ڈھانکنا یہ احترام کی علامت ہے، نہ کہ کسی مذہب کی. استادگی اس میں ہماری بہت ضروری ہے، اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالات کا بڑی باریک بینی سے نگاہ پر نظر رکھیں، اور کسی بھی چیز پر ریئیکشن دکھانے میں جو ریئیکٹ ہوتے ہیں، اگر اوور ریئیکٹ ہوں گے تو ان کا ریئیکشن نہ صرف یہ کہ انہیں فائدہ دے گا بلکہ ان کے دشمن کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے گا. اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ فرض کیجئے فرانس جیسے حالات ہو جائیں، یا اردوغان سے پہلے کا ٹرکی اگر کسی کو یاد ہو. میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جب لڑکیاں یونیورسٹی کے دروازے پر جاتی تھیں، جب وہاں فوج کی حکومت تھی تو وہ اپنے سر سے حجاب کو اتار لیتی تھی. یہاں پہ ایک چیز کہ جو عورتیں اتنی آسانی سے حجاب کو اتار لیتی ہیں، یا میں نے کچھ کلپس نظر آئی اس کے اندر ٹیچرز یا اسٹوڈنٹ کالج کے دروازے پہ جا کے حجاب کو انہوں نے اتار لیا. ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ دونوں کا مسئلہ الگ ہے، ذرا دونوں کو ایک ساتھ نہیں ملا سکتے. حقیقت یہ ہے کہ فلسفہ حجاب پر بحث ہونی چاہیے. حجاب کا فلسفہ کیا ہے؟ حجاب کا مقصد صرف کالے کپڑے میں اپنے کو ڈھک لینا ہے، یا حجاب کا مطلب اپنے سر کو، اپنے بدن کو نامحرم سے چھپانا ہے؟ غالب کلچر ہندوستان میں یہ ہے کہ وہ اپنے کو ڈھک لیتے ہیں، اپنے بدن کو نامحرم سے چھپاتے نہیں. یا یہ اس بحث سے الگ ایک بحث ہے جس کے اوپر ہونی چاہیے. یعنی ایک جگہ پر وہ نامحرم کے سامنے اپنی مرضی سے ہوتی ہیں، دوسری جگہ پر نامحرم سے بچنے کے لیے تو وہاں پر وہ حجاب کا استعمال حجاب کے فلسفے کے تحت نہیں کرتی بلکہ سمبولک طور پر کرتی ہیں. اگر میں میں نے آپ کے سامنے سوال اٹھایا کہ اگر فرانس یا ٹرکی جیسی صورتحال ہو تو ہمارے پاس اور ہماری فقہ اور ہمارے مراجع یہ دو موجود ہیں. ہمارا اس کے مقابل استادگی ہماری ہے، اس کے مقابل ہم کھڑے ہیں اور دفاع کریں گے، اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے. ہندوستانی کانسٹیٹیوشن آئین ہمارا ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، پورا حق دیتا ہے. لیکن ان سب کے باوجود جب ہم ڈیڈ اینڈ پر پہنچ جائیں تو ہمارے پاس ہر مسئلے کے حل کے لیے مراجع موجود ہیں، اور اس وقت ہم اپنے مرجع کے حکم کے تابع ہیں. مثلا جیسے فرانس کے جب یہ حالات پیش آ گئے تھے تو کسی مرجع سے یہ سوال کیا گیا کہ تعلیم یا حجاب، کیونکہ ہماری تعداد اتنی نہیں ہے کہ ہم حکومت کے مقابل پوری طرح سے کھڑے ہوں اور اس سے قانون کو بدلوا سکیں. ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو اس صورت میں مرجع نے حکم دیا. ایک سوال اور اس ضمن میں آیا، کیا مصنوعی بال حجاب کی صورت میں استعمال کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر عورت وگ لگاتی ہے اور وگ لگانے کا مقصد اس کے یہ ہوتا ہے کہ اپنے حقیقی بال کو چھپائے، یا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، تو اس جگہ پر تقریباً اس مرجع کا جواب تھا ہاں یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ صورت تو پہلی چیز آنی نہیں ہے. دوسری چیز اس میں مراجع کے نظریات مختلف ہیں. جب ایسی صورت ہوگی، فی الوقت ایسی آئی نہیں ہے اور انشاءاللہ آئے گی بھی نہیں.